ایک دنیا کی ایک بھولی بھالی شہر میں جو ایک جنگل کی گہرائیوں میں واقع تھا، ایک دلیر اور جسمانی بچہ جس کا نام اولیور تھا رہتا تھا۔ شہر انسانوں کی خوفناک کہانیوں اور روحانی قصوں کے لیے معروف تھا۔ اولیور وہ بچہ جو ہر کچھ کو نظر انداز کرتا تھا، ان کی کہانیوں پر ہنسی اڑاتا تھا۔ وہ سب کچھ سن چکا تھا، سرسرے گھوڑا گاڑ کرنے والی گھوڑی سے لے کر ہنس کر برا کرنے والی مقبری تک، مگر اس پر اوور ان کا یقین نہیں تھا۔ ایک پوری رات کو جب ہوائیں خشک خشک ہو رہی تھیں اور پنچھی بھی کام کر رہی تھے، اولیور کی والدین اپنی مزید کی تلاش کے لیے شہر سے باہر چلی گئی اور اولیور کو اپنی پڑوسن خاتون بزرگ مس بیورلی کی دیکھ بھال پر چھوڑ گئی۔ وہ بہت پیاری دادی ثابت قدم عورت تھی، جس کی باری میں اس کی بائیں دست کی پچھلی کارکردگی اور روحانی کچھ اہم خصوصیات کی وجہ سے انجانی معلومات تھیں۔ جب گھڑی میں آنکھ پہنچا تو سانسوں کی آواز کی طرح شہر کی قصبوں میں پھیلی ہوئی دہن کا اثر شروع ہوا۔ اولیور اپنی بستر میں پیچھے مڑ کر لیٹا، جاگتا رہا، شہر کی نیم گنبھت رات کی خوفناک چیخوں کو سن کر۔ اسی دوران اولیور کی طبیعتی فطرت کی طرح کوئی کام ناکام ہونے کی خبر نہیں لیتی۔ اس کے بعد کا حصہ، جب گھڑی 12 بج گئی تو اولیور اپنی بستر میں چپ رہا، لیکن رات کے بیچ کو اسی چکر میں آیا۔ اس نے اپنی ڈر کو دور کرنے کی کوشش کی اور وہ اس خوفناک پیچھے اٹھ رہے تباہ روکنے کے لیے تیار ہوا کہ موسم کی سب سے خوفناک رات تھی۔ ایسی میں اس نے ایک خوفناک گنبھتی جنگل کی تاریکیوں سے آنے والے خوفناک لور کی طرح آواز سنی، پروم اپ۔ اولیور کی ایسی فیصلے پر غور کریں کہ وہ خوفناک لور کی مکمل طرف بڑھتے ہیں۔ وصف کریں کہ وہ قدرتی حس کے ساتھ اپنی بستر میں لیٹی ہیں، رات کی بہتانی آوازوں کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اور تاریک کمرے میں آنے والی اونی کو بچڑ کر اپنی پیچھے کرتے ہیں۔ اولیور کی بڑھتی فکر اور اس کی پڑھائی میں جوش کی تصویر پیش کریں جب وہ اس عجیب موسیقی کی پیچھا کرتے ہیں۔ پروم اولیور کو منظر کار کریں جب وہ کچھ دیر کے بعد بیسمنٹ میں پہنچتی ہیں، جہاں پر پھل کرنے والی موم بتیاں اور پرانی گندگی کی چیزوں سے بھری کمری میں پہنچتی ہیں۔ ایک لکڑی کی کرسی جو اپنی طرف سے خود بخود ہلتی ہے، اور ایک پارسلین گھڑی کی طرح جس میں زندگی جیسی شیشی کی طرح چمکتی آنکھیں والی باتیں ہوتی ہیں۔ اولیور کو دہشت اور اس منظر کی طرح جواز ملتی ہے۔ پروم اولیور کی اس خوفناک گلی میں کرسی کے پاس جا کر چیزوں کی طرف راشن ہوتا ہے۔ دکھائیں کیسی اس کی گلاس کی آنکھوں میں ایک بہترین علم کی طرح شوق کے ساتھ بھرا ہوتا ہے۔ جب وہ اپنی ترکیب کی ترجمانی کرتے ہیں اور پرانی جادوئی کہانی کی طرح اپنی مصیبت اور ایک مختار انسانی جسم کی ضرورت کی بات کرتے ہیں۔ کچھ عجیب دنیا کی طرح وہ اولیور کو مصیبت سے بری کرنے کے لیے ایک مصیبت میں بدلنے کی ضرورت ہے۔ پروم بیسمنٹ کی دروازے کو کھولتی ہوئی مرزاون اس کمرے میں داخل ہوتی ہیں اور ٹرانسفارم ہو کر تبدیل ہونے والی گھڑی کو پانچتی ہیں۔ ان کی پیشیں لینے والی انکشاف اور اولیور کی جسمانی روپنے کے درمیان انتہائی تنازع کا شکار ہوتا ہے۔ اولیور کی طرف مظلومیت کے ساتھ جواز کرتے ہیں اور ان کے درمیان کی خود خدا کا لینا دینا دکھاتی ہے۔ پروم کہانی کو ختم کریں جب مرزاون لوڈ کیا گیا کرسی پر رکھتی ہے، جہاں وہ اب بھی اولیور کی آواز میں خوفناک لور گانے لگتی ہے۔ دکھائیں کہ شہر کے لوگ اب اس کی داستان سے متعلق کیسی غمگینی سے بھر گئی ہیں، جب اولیور کی قسمت کی پچھاڑی کی طرح کی کہانی کی خبر سن کر ماتم کر رہی ہیں، جو آنے والے وقت میں کبھی بھی آ سکتی ہے۔